الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درود شریف سے ریلیٹڈ واقعہ تو نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا بالکل علم نہ تھا۔ ایک دفعہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سردی کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، جو بارلے کو کہتے ہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے غصے ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیسوں۔ سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب ان کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ ان کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں، مجھے دیں اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ انہوں نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال رضی اللہ عنہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال رضی اللہ عنہ کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال رضی اللہ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ۔
غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار انور پر گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے سفارش کی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ انکار نہ کر سکے، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کے حالات کچھ اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ لوگوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے تھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ تھی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ تھی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عشق بلال سے نوازیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا کریں۔ بے شک ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر اس عشق کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔